قدم ابو الاعلیٰ کا، لیکن یہ کہ پاکستان بننے کے بعد انہیں ایک سراب سا نظر آیا، جیسے اس کو میں کہتا ہوں سراب تھا، جیسے ایک پیاسے آدمی کو صحرا کے اندر پانی نظر آتا ہے، پانی نہیں ہوتا، وہ اسی پانی سمجھ کر دوڑتا جاتا ہے، بھاگتا ہے۔ انہیں سراب نظر آیا کہ جیسے اسلام کے نعرے پر پاکستان بن گیا، اسلام کے نعرے پر ہم یہاں حکومت بھی جا سکتے ہیں، تو آؤ نا الیکشن میں ہم اسلام کا نعرہ لگا کر آتے ہیں، تو یہاں پر اگر حکومت ہماری بن جائے تو پھر ہم لوگوں کے ذہن بھی بدل لیں گے، نظام تعلیم بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ذرائع ابلاغ سارے ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، تو ہم پھر بدل لیں گے۔ پہلے یہ کہا تھا پہلے یہ تبدیلی لاؤ گے تب پھر اسلام آئے گا، لیکن پھر کیا کہا کہ پہلے حکومت اگر مل جائے تو پھر یہ ہے کہ ہم اس کے بعد ان تمام ذرائع وسائل کو بروئے کار نہ کر وہ تبدیلیاں کر لیں گے۔ یہ ہے تیسری جو شخصیت تھی، اس کی میرے نزدیک مانوی موت جو واقع ہو گئی، جبکہ انہوں نے الیکشن پالیٹکس کے اندر داخل ہو کر اور اپنے آپ کو ایک قومی سیاسی جماعت بنا دیا۔ وہ ایک اصولی اسلامی انقلابی اقامت دین کی جدوجہد والی جماعت نہیں رہی، وہ ہے جس کے چوتھے سطح پر تنظیم اسلامی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ سلسلۃ الذہب ہے، یہ ایک سنہری زنجیر ہے۔ یعنی میں نے کہا کہ ایک ہے قومی اور سیاسی تحریک آزادی کی، ایک ہے علماء کی تحریکیں، اور علماء کی تحریکوں کے اعتبار سے بھی بر عظیم پاک و ہند بہت اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو تبلیغی جماعت کی تحریک ہے، یہ علماء کی تحریک کا ایک ایکٹیو رول جو ہے، علماء کا تصور دین مذہب کا، اور اس کو لیکن انہوں نے بڑی زبردست تحریک کی شکل دے دی ہے۔ آج جتنی بڑی حرکت دنیا میں تبلیغی جماعت کے نام سے جاری ہے، دنیا کی تاریخ میں شاید اتنی کبھی ہوئی نہیں، کبھی بھی نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ ویسے تو یہ کہ عیسائی مشنریز جو ہیں ان کا بڑا نظام تھا، ان کے پیچھے حکومتیں تھیں، حکومتوں کے سے ان کے بجٹ بنتے تھے، لیکن یہ جو تحریک چلی، لیکن یہ بھی تصور دین نہیں ہے، مذہب کا تصور ہے، مذہب کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو دین کے لیے کام کرنے والا، یہ ایک سلسلۃ الذہب، اقبال، ابوالکلام، ابو الاعلیٰ اور پھر تنظیم اسلامی، اس کو اب آپ سمجھیں کہ یہ ہے در حقیقت وہ پس منظر کہ یہ ایک احیائی عمل جاری ہو گیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔